یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام استاد ہے، جس کا کردار شاہد کپور نے ادا کیا ہے۔ شہر میں اس کا بہت بڑا نام ہے۔ لوگ اسے استاد بھائی کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک خطرناک گینگسٹر ہے۔ وہ پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتا ہے اور یہی اس کا پیشہ ہے۔ اس کے گینگ میں کئی لوگ شامل ہیں جو اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ استاد کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے۔ اسے لڑکیاں، شراب اور پارٹیاں پسند ہیں اور وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جشن مناتا رہتا ہے۔ بظاہر وہ ایک بے رحم انسان لگتا ہے، مگر اس کے اندر بھی ایک کہانی اور ایک مجبوری چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن اس سے ملنے کے لیے اسماعیل خان آتا ہے، جس کا کردار نانا پٹیکر نے نبھایا ہے۔ فلم میں اسماعیل خان ایک بڑا سرکاری افسر ہے۔ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ مجرموں کو ختم کرنے کے لیے استاد کو استعمال کرتا ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر وہ براہ راست کسی کو مارے گا تو اس پر تفتیش ہو سکتی ہے، اس لیے وہ خفیہ طور پر استاد سے کام لیتا ہے۔ استاد اسے پسند نہیں کرتا، مگر ماضی میں اسماعیل خان نے اس کی جان بچائی تھی۔ اسی احسان کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ اس کی بات مانے۔ اس بار ہدف ایک بڑا گینگسٹر ہے جو سنیما ہال میں فلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسماعیل خان استاد کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ بھاری ہتھیار ساتھ لے جائے، لیکن استاد کہتا ہے کہ بندوق چلانا اس کا انداز نہیں۔ وہ اپنے مخصوص ہتھیار کے ساتھ اکیلا ہی سنیما پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سخت لڑائی ہوتی ہے، وہ گارڈز کا مقابلہ کرتا ہے اور آخرکار ہدف کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے اسماعیل خان بھی پہنچ جاتا ہے اور خود اسے گولی مار دیتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تعلق عجیب سا ہے، نوک جھونک بھی ہے، طنز بھی، مگر ایک دوسرے کی ضرورت بھی۔ جب افسا جلال کا نام لیتی ہے تو استاد اور اس کے ساتھی حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ جلال کوئی عام مجرم نہیں بلکہ شہر کا سب سے خطرناک گینگسٹر ہے۔ استاد اسے انسان نہیں بلکہ درندہ کہتا ہے۔ وہ افسا کو سمجھاتا ہے کہ اگر جلال کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ کوئی اس کے خلاف سپاری لے رہا ہے تو وہ سپاری دینے والے اور لینے والے دونوں کو ختم کر دے گا۔ مگر افسا کے دل میں اپنے شوہر کے لیے بدلہ لینے کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر استاد ڈرتا ہے تو اسے بندوق دے دے، وہ خود یہ کام کر لے گی۔ استاد جانتا ہے کہ اسے ہتھیار چلانا بھی نہیں آتا، اس لیے وہ اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ مایوسی میں افسا اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں ایک ہی مقصد ہے، اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دینا۔ پھر کہانی ماضی کی طرف جاتی ہے۔ افسا کبھی ایک سادہ سی لڑکی تھی جو محبوب نام کے لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ محبوب کا کردار وکرانت ماسی نے ادا کیا ہے۔ محبوب غریب تھا مگر محنتی اور سچا انسان تھا۔ افسا کی گھر والوں نے شرط رکھی کہ وہ کچھ رقم کما کر دکھائے تبھی شادی ہوگی۔ محبوب نے کم وقت میں پیسے کما لیے اور شادی ہو گئی، مگر افسا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پیسے جلال کے ساتھ کام کر کے کمائے گئے تھے۔ محبوب جلال کا اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کے غیر قانونی معاملات سنبھالتا تھا۔ 6 عرصے بعد محبوب شدید زخمی حالت میں گھر آتا ہے۔ تب افسا کو سچ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ یہ غلط کام چھوڑ دے۔ محبوب جانتا تھا کہ جلال اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا، مگر وہ بیوی کی خاطر ہمت کرتا ہے۔ جب وہ جلال کے سامنے جا کر کام چھوڑنے کی بات کرتا ہے تو جلال اسے قتل کر دیتا ہے۔ افسا کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ انصاف کے لیے عدالت جاتی ہے، مگر وکیل انصاری کیس کو ایسا موڑ دیتا ہے کہ محبوب کو ہی مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے اور پولیس افسر پٹھارے کے جلی مقابلے کی کہانی بنا دی جاتی ہے۔ یوں افسا کے دل میں 4 لوگوں کے خلاف نفرت بھر جاتی ہے: جلال، انصاری، پٹھارے اور شنکر۔ ایک دن وہ بریانی کی دکان پر جاتا ہے جہاں افسا کام کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ قتل کوئی آسان بات نہیں اور وہ کسی بے وجہ کو نہیں مارتا۔ جاتے ہوئے افسا کو اس کی گاڑی میں بندوق نظر آتی ہے اور وہ خاموشی سے اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ افسا سب سے پہلے انسپیکٹر پٹھارے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گھبراہٹ میں ہمت نہیں کر پاتی۔ اسی دوران وکیل انصاری اسے پہچان لیتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عین وقت پر استاد پہنچ جاتا ہے اور افسا کو بچا لیتا ہے، مگر افسا زخمی ہو جاتی ہے۔ استاد اسے اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اس کے درد کو سمجھتا ہے۔ اب وہ اسے صرف ایک ضدی لڑکی نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی بیوی کے طور پر دیکھتا ہے جو انصاف چاہتی ہے۔ اسی دوران فجی جانے والا جہاز منسوخ ہو جاتا ہے اور استاد کا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ انصاری کے قتل کی خبر بھی پھیل جاتی ہے، جس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگتا ہے، درد کا، سمجھ کا اور شاید اعتماد کا۔
اسماعیل خان استاد کو سختی سے ڈانٹتا ہے کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر انصاری کو کیوں مارا، کیونکہ اب جلال تک پہنچنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ پھر وہ استاد کو ایک نیا مشن دیتا ہے۔ اسے نیپال کے شہر کاٹھمنڈو جانا ہوگا، جہاں جلال کا غیر قانونی سامان آنے والا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس سامان کو قبضے میں لے کر جلال کو کمزور کیا جائے۔ استاد اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے۔ بظاہر وہ مشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر دل میں ایک اور منصوبہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سب بھارت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ استاد اب افسا کو بھی پسند کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ افسا اس کے ساتھ چلے، مگر افسا انکار کر دیتی ہے۔ جب استاد اسے یاد دلاتا ہے کہ وہی لوگ نیپال میں ملیں گے جنہوں نے اس کے شوہر کو مارا تھا، تو افسا مان جاتی ہے۔ نیپال میں شروع میں سب کچھ ان کے حق میں جاتا ہے۔ وہ جلال کا سامان قبضے میں لے لیتے ہیں، مگر جلد ہی جلال کے آدمی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ سخت مقابلہ ہوتا ہے، کئی ساتھی مارے جاتے ہیں اور استاد پکڑا جاتا ہے۔ فون پر جلال کی آواز آتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ جلال اور استاد ایک زمانے میں ساتھی تھے، بعد میں راستے جدا ہو گئے۔ جلال کو یقین ہے کہ اس کی بیوی اور بھائی کی موت کے پیچھے استاد کا ہاتھ تھا، اسی لیے وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ استاد کو مارنے کا حکم دیتا ہے، مگر عین وقت پر افسا آ کر گولی چلا کر استاد کی جان بچا لیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد استاد اپنے دل کی بات افسا کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، مگر افسا خاموش رہتی ہے۔ اگلی صبح وہ بغیر بتائے چلی جاتی ہے۔ استاد کے پاس موقع تھا کہ وہ ملک چھوڑ دے، مگر وہ افسا کے بغیر جانا نہیں چاہتا۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈتا ہے۔ اس دوران اسماعیل خان اسے خبردار کرتا ہے کہ جلال سب کچھ جان چکا ہے اور اب ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف جلال اسپین میں بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اہم آدمی انسپکٹر پٹھارے اور شنکر ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے کہ 3 ہفتوں میں اس کا ضبط شدہ سامان واپس ہونا چاہیے۔ استاد اب مکمل طور پر افسا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ بدل چکا ہے۔ جو شخص پہلے صرف پیسے کے لیے قتل کرتا تھا، اب ایک عورت کے درد کو سمجھنے لگا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ افسا صرف اپنے شوہر کے قاتلوں سے بدلہ چاہتی تھی۔ انصاری تو مر چکا تھا، اب پٹھارے اور شنکر باقی تھے۔ استاد انہیں ختم کرنے نکل پڑتا ہے اور جلال کے ایک بڑے گودام کو آگ لگا دیتا ہے، جس سے جلال کو بھاری نقصان ہوتا ہے۔ آخرکار استاد کو افسا کا سراغ ملتا ہے۔ ایک مذہبی تقریب میں وہ اسے دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ افسا نے انسپکٹر پٹھارے سے شادی کر لی ہوتی ہے۔ اسی تقریب میں افسا شنکر کو مار دیتی ہے اور استاد اسے بچا لیتا ہے۔ تب ایک اور سچ سامنے آتا ہے۔ افسا دراصل اسماعیل خان کے اشاروں پر کام کر رہی تھی۔ اسماعیل نے استاد کی جگہ افسا کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ جلال تک پہنچ سکے۔ جب استاد افسا سے جواب مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس نے اسے اس لیے چھوڑا کیونکہ اس کی محبت اس کے مشن میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے وہ محبت نہیں دے سکتی جو وہ چاہتا ہے۔ یہ سن کر استاد چپ چاپ چلا جاتا ہے، مگر دل سے وہ اب بھی افسا کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن خبر ملتی ہے کہ اسماعیل خان ممبئی کی لوکل ٹرین میں کسی سے ملنے والا ہے۔ انسپکٹر پتھارے اسے مارنے کا منصوبہ بناتا ہے، مگر استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسماعیل دراصل افسا سے ملنے جا رہا ہے۔ اب استاد ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر ٹرین کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ چاہے افسا اسے قبول کرے یا نہیں، وہ اسے مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹرین میں صورتحال اچانک بگڑ جاتی ہے۔ استاد اسماعیل خان اور افسا کو سب کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے، مگر اس ہنگامے میں بھی استاد افسا کو بتا دیتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر انسپکٹر پٹھارے اپنے آدمیوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ وہ افسا کو فوراً وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکتی ہے، انسپکٹر پٹھارے اندر گھس آتا ہے اور شدید فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گولی سیدھا استاد کے گلے میں لگتی ہے۔ اسماعیل خان بھی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ استاد مر گیا، کیونکہ گولی لگنے کے بعد وہ ٹرین سے کود کر دریا میں جا گرتا ہے۔ افسا کو خبر ملتی ہے کہ استاد مارا گیا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ انسپکٹر پٹھارے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا۔ کچھ دن بعد پٹھارے افسا سے کہتا ہے کہ وہ اسے ہنی مون پر اسپین لے جائے گا، جہاں جلال نے ایک بڑی پارٹی رکھی ہے۔ اسپین پہنچ کر ان کی ملاقات جلال سے ہوتی ہے، مگر جلال کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ افسا دراصل اسماعیل خان کے ساتھ مل کر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پٹھارے کو بھی سچائی کا علم ہو جاتا ہے اور
اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جلال ایک چال چلتا ہے۔ وہ افسا کے ہاتھوں ہی انسپیکٹر پٹھارے کو مروا دیتا ہے، کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد جلال افسا کو قید کر کے اپنی جیل میں ڈال دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ استاد واقعی مرا ہے یا نہیں۔ اسے دل سے یقین ہوتا ہے کہ استاد ابھی زندہ ہے۔ ادھر بھارت میں پتہ چلتا ہے کہ استاد واقعی زندہ ہے، اگرچہ گلے میں گولی لگنے کی وجہ سے اسے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ افسا اسپین میں جلال کے پاس ہے تو وہ فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اسپین پہنچ کر وہ اکیلا ہی جلال کے اڈہ میں گھس جاتا ہے اور اس کے آدمیوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ وہاں اس کا سامنا جلال کی بیوی رابعہ سے ہوتا ہے، جس کا کردار تمنا بھاٹیا نے ادا کیا ہے۔ یہاں ایک پرانا راز کھلتا ہے۔ ماضی میں جب جلال اور استاد ساتھ کام کرتے تھے، اس وقت رابعہ دراصل اسماعیل خان کو خفیہ معلومات دیتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جلال دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر ممبئی پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حالات بگڑتے ہیں اور جلال کا بھائی محسن مارا جاتا ہے۔ غلط فہمی میں جلال سمجھتا ہے کہ یہ سب استاد کی وجہ سے ہوا، حتیٰ کہ اس کے ہونے والے بچے کی موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اسی دن سے وہ استاد کا دشمن بن جاتا ہے، سچ بتاتی ہے اور افسا کی قید کا راستہ دکھاتی ہے۔ استاد افسا کو آزاد کراتا ہے، مگر جلال کو سچائی کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی ہی اس کے خلاف تھی۔ پھر آخرکار جلال اور استاد آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ پوری فلم میں جلال کو ایک بے حد طاقتور شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے، مگر اس آخری لڑائی میں استاد آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ آخر میں افسا سامنے آتی ہے اور جلال کو مار کر اپنے شوہر کا بدلہ لے لیتی ہے۔